قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآنه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. صلوات برکات. حضرات گرامی قدر، اس سے قبل کہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. اپنی جگہوں سے اٹھ کر تھوڑا سا یہاں آگے جو خلا ہے اسے آپ پر کر دیجئے. جو مومنین بعد میں آئیں گے انشاءاللہ وہ اپنی اپنی جگہ لے لیں گے. یا آپ بھی تھوڑا آگے ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد. حضرات گرامی قدر، محترم سامعین، یہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے، ایک چہلم کی مجلس ہے، اور اس مجلس کو آج کی یہ تعزیتی مجلس کہ جو ایک خانوادے کو ان کے دکھے ہوئے دلوں کے تسکین کے لیے برپا کی جا رہی ہے، اور یہاں مومنین کا اجتماع اور مومنین کا جمع ہو جانا، یہ کسی گھر کے لیے اور کسی خانوادے کے لیے یقیناً تسلی اور تشفی کا سبب ہے. حضور والا، میں نے آج کی اس مجلس کے لیے جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے اور جسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مقدس کی آیت نوع انسانی کی عزتوں، احترام، اکرام اور جو بلندیاں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، یہ سب قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ احساس دلاتی رہے گی کہ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے. چونکہ پروردگار عالم نے اس آیت میں انسان کو جو شرف دیے ہیں، پروردگار اس کا ذکر کر رہا ہے. انسان کو جو فضیلتیں دی ہیں اور انسان کو جو عزتیں دی ہیں، پروردگار اس کا ذکر کر رہا ہے. قرآن مجید کی آیت وہی آیت ہے کہ جس آیت کے ذریعے انسانیت کے سر پہ رکھا ہوا تاج کرامت نظر آتا ہے، انسانیت کے دوش پہ پڑی ہوئی ردائے فضیلت نظر آتی ہے، اور انسانیت کے سینے پہ جڑا ہوا تمغہ امتیاز نظر آتا ہے.
یہ وہی آیت ہے کہ جس کی وجہ سے انسانیت کی کمر میں بندھا ہوا پٹکا فضیلت نظر آتا ہے اور عزتوں کی نالین انسان کے پیروں میں نظر آتی ہے۔ صاحب آیت کیا ہے؟ آیت کہہ رہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے، پروردگار کہہ رہا ہے، ہم نے اولاد آدم کو عزتیں عطا کی ہیں، ہم نے اولاد آدم کو فضیلتیں عطا کی ہیں، کرامتیں عطا کی ہیں، عزتیں عطا کی ہیں۔ وہ عزتیں جو پروردگار عالم نے دی ہیں، ان عزتوں کا ذکر پروردگار اس قرآن مجید کی آیت میں کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو کرامتیں عطا کی ہیں، فضیلتیں عطا کی ہیں، عزتوں سے نوازا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ فضیلتیں یہ ہیں کہ ہم نے انہیں خشکی پہ بھی چلایا ہے اور پانی پہ بھی چلایا ہے۔ ہم نے انہیں خشکی پہ بھی سواریاں مہیا کی ہیں اور پانی پہ بھی سواریاں مہیا کی ہیں۔ ہم نے انہیں زمین پہ بھی سواریاں مہیا کی ہیں اور پانی پہ بھی سواریاں مہیا کی ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور فضیلتوں میں فضیلت یہ ہے کہ ہم نے انہیں طیب رزق عطا کیا ہے، ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نوع انسانی کی فضیلتوں کا اعلان کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو عزتیں دی ہیں۔ جہاں جہاں پہ آپ اپنی جگہ پہ اس عزا خانے میں فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ کے سماعت اور آپ کے گوش گزار ہو جائے وہ میری بات کہ جس پہ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، تو یقیناً مجھے احساس کرائیے گا کہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے۔ اپنی اپنی جگہوں سے یہ احساس کرائیے گا کہ آپ مجلس میں شریک ہیں۔ میں پڑھتا ہوں آیت کا پہلا جملہ، چونکہ میں کوشش کروں گا کہ اس آیت کو آیت اللہ جعفر سبحانی کی نگاہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، جس طرح سے وہ قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو جز کر کے ٹکڑے ٹکڑوں میں مومنین تک، سامعین تک پہنچایا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو گراں قدر پیغامات ہوتے تھے پھر وہ مومنین تک بہت آسانی سے منتقل ہو جایا کرتے تھے۔ صاحب کیا کہہ رہی آیت؟ آیت کہہ رہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزتیں عطا کی ہے۔ مجلس کا پہلا جملہ اپنی سماعتوں کے ذریعے آپ استقبال کیجئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزتیں عطا کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزتیں عطا کرنا پروردگار کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ نہیں، تھوڑا سا آپ اپنی جگہوں پہ بیدار ہو جائیں تاکہ مجھے آپ تک بات پہنچانے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزتیں عطا کی ہیں، ہم نے اولاد آدم کو فضیلتیں عطا کی ہیں، ہم نے اولاد آدم کو کرامتیں عطا کی ہیں۔ جہاں جہاں پر بھی نوع انسانیت آباد ہے، ہم ہی نے ان کو محترم بنایا ہے، ہم ہی نے ان کو عزت دار بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزتیں دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، بندوں کا اختیار نہیں ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی کو سلام کر کے ہم عزتیں دے رہے ہیں، کسی کو آگے بڑھا کے ہم عزتیں دے رہے ہیں، کسی کا احترام کر کے ہم عزتیں دے رہے ہیں۔ ارے یہ ہم عزتیں نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ عزتیں دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جسے اللہ عزت دے اسے سارا زمانہ مل کر بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں آپ کی نگاہیں وہاں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ جسے اللہ عزت دے اگر سارا زمانہ بھی مل کر چاہے تو اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اگر ساری دنیا بھی چاہے تو اسے عزت دار نہیں بنا سکتی۔ اگر ساری دنیا بھی چاہے تو اسے عزت دار نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ عزتیں دینا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی پست قد ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی پست قد ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے سارا سماج مل کر بھی عزت دار نہیں بنا سکتا۔ اسے سارا سماج مل کر بھی عزت دار نہیں بنا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اللہ کسے عزت دیتا ہے اور اللہ کسے ذلیل کرتا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو چلو دنیا میں بہت سے میدان ہیں جہاں پہ اللہ نے کسی کو ذلیل کیا ہے اور اللہ نے کسی کو عزتیں دی ہے۔
صاحب اللہ نے کسے ذلیل کیا ہے؟ میں ایک مثال آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ نے کربلا میں یزید کو ذلیل کیا تھا. اللہ نے قانون کیا بنایا ہے؟ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے بے عزت کر دے اسے کوئی عزتیں نہیں دے سکتا، اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب یہ اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا. تو یاد رکھیے گا جملہ، اللہ نے کربلا میں یزید کو ذلیل کیا تھا. اب اگر کوئی یزید کو عزتیں دینے کی کوشش کرے گا تو خود ذلیل ہو جائے گا. نہیں تھک کے نہ سنیے گا. اگر کوئی یزید کو عزتیں دینے کی کوشش کرے گا تو خود ذلیل ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ کون عزت دینے کی کوشش کرتا ہے؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ایک بوڑھے نے کہا کہ میرے خواب میں یزید آیا تھا. اگر آپ اتنی آسانی سے سنیں گے اور اتنی آہستہ سے سنیں گے تو میں بھی بہت ہلکے ہلکے سے سنانے لگوں گا. دیکھیے اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہ احساس کراتے رہیے گا کہ آپ مجلس کا حصہ ہیں، اور سامعین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی سماعت کے ذریعے اعلان کریں کہ وہ شریک مجلس ہیں. میں یہاں سے ممبر سے پڑھ کے بتاؤں گا کہ میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، آپ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے بتائیں کہ آپ مجلس سننے آئے ہیں. اور آپ تک اگر بات پہنچے تو آواز سے آواز ملائیے گا، ورنہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا صاحب کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یزید کو عزتیں دینے کی کوشش کرے گا تو خود ذلیل ہو جائے گا. صاحب ذلیل کیسے ہوا؟ ایک صاحب نے کہا کہ میرے خواب میں یزید آیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اس کا انٹینشن، اس کی کوشش کہیں نہ کہیں یہ تھی کہ وہ یزید کو عزت دار ثابت کرے. اس نے یزید کو عزت دینے کی کوشش کری، آپ نے غور ہی نہیں کیا. اس نے اسے عزت دینے کی کوشش کی جس کو اللہ نے ذلیل کیا تھا. اس نے اس کو عزت دار بنانے کی کوشش کی جس کو اللہ نے ذلیل کیا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے یزید کو عزت دینے کی کوشش کی. اب تک دنیا یزید پہ لعنتیں کر رہی تھی، اب اس بڈھے پہ بھی لعنتیں کرنے لگی. اللہ اکبر. اب تک دنیا یزید پہ لعنتیں کر رہی تھی، اب اس بوڑھے پہ بھی لعنتیں ہونے لگی. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس نے کہہ تو دیا کہ میرے خواب میں یزید آئے تھے، لیکن سوال یہ ہے اس سے پوچھا جائے کہ تو نے پہچانا کیسے کہ یہ یزید تھا؟ بھئی تو نے پہچانا کیسے کہ یہ یزید تھا؟ تو نے کہہ تو دیا کہ میرے خواب میں یزید آیا ہے، لیکن پتہ کیسے چلا کہ یہ یزید تھا؟ اس کا جواب میں بتاتا ہوں. شیشے میں وہی شکل نظر آتی ہے جو انسان کی ہوتی ہے. نہیں مجھے شاید جملہ بدلنا پڑے گا. اس نے کیسے پہچانا کہ یہ یزید تھا؟ میں نے کہا اس لیے پہچانا، اگر پوتا دادا کو نہ پہچانے گا تو پھر کسے پہچانے گا؟ بھائی اگر پوتا دادا کو نہیں پہچانے گا تو کسے پہچانے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس نے یزید کو عزتیں دینے کی کوشش کی، اللہ نے اسی کو ذلیل کر دیا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ کہہ رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات. ہم نے اولاد آدم کو عزتیں عطا کی ہیں، اور وہ عزتیں یہ ہیں کہ ہم نے انہیں زمین پہ بھی سواریاں دی ہیں، انہیں پانی پہ بھی سواریاں دی ہیں. ہم نے ان کے لیے زمین کو بھی مسخر کر دیا، ہم نے انہیں پانی پہ بھی چلایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کر زمین پہ چل رہا ہے تو وہ یہ نہ غرور کرے کہ وہ چل رہا ہے، بلکہ اسے اللہ چلا رہا ہے. اگر کوئی گاڑیوں میں بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے خریدی ہے، یہ میری دولت کا کمال ہے، یہ اس کی دولت کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے. جب تک چاہے گا چلاتا رہے گا، جہاں چاہے گا وہاں روک دے گا. آپ کہہ رہے ہیں صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ جب تک چاہے گا چلائے گا، جہاں چاہے گا وہاں روک دے گا. دلیل سنیے گا، قرآن مجید سے دلیل دیتا ہوں. جب تک چاہے گا چلاتا رہے گا، جہاں چاہے گا وہاں روک دے گا. اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے گا، راستہ ایک ہوگا، موسیٰ گزر جائیں گے، فرعون ڈوب جائے گا. موسیٰ گزر جائیں گے اور فرعون ڈوب جائے گا، راستہ ایک ہوگا.
موسیٰ گزر گئے اسی راستے سے اور فرعون اسی راستے پر ڈوب گیا۔ اب جو میری مجلس کا موضوع ہے میں اس تک آتا ہوں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں طیب رزق عطا کیا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے طیب رزق عطا کر دیا، پاکیزہ رزق دے دیا، تو قرآن مجید میں اسے جتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ جتا نہیں رہا ہوں بلکہ تمہیں جگہ جگہ پہ احساس کرا رہا ہوں کہ اگر تمہاری زندگی سے نظام طیب نکل گیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ تم حیوان ناطق بن جاؤ گے، اشرف المخلوقات نہیں کہلاؤ گے۔ حیوان ناطق کا مطلب بولتا ہوا جانور، تم بولتے ہوئے جانور بن جاؤ گے۔ اب دیکھیے صاحب، یہ اور بات ہے کہ اب مجلسیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک مجلس تو وہ ہوتی ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کو سنائی جاتی ہے، اور ایک مجلس خطیب اس لیے محنت سے پڑھتا ہے چونکہ یہ جو مائک اور جو یہ کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت سامنے نہیں ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے، جتنے لوگ سامنے مجلس میں نہیں ہوتے اس سے زیادہ لوگ کیمرے کے پیچھے سن رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی دونوں کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ سنتے چلے آئیے گا، اگر بات پہنچے تو احساس کراتے رہیے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے پروردگار تو نے کہا کہ طیب رزق حاصل کریں، کہ ہم قرآن مجید میں تمہیں بار بار احساس کراتے رہیں گے۔ ایک جگہ پروردگار عالم نے کہا لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات۔ ایک جگہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ایک جگہ پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا نبی زکریا دعا کر رہا ہے قال ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی سے اگر طیب نکل گیا تو بچتا کچھ نہیں۔ پروردگار طیب کا قانون کیا ہے؟ کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگوں زمین پہ جو کچھ بھی کھانے، بات مشکل ہو رہی ہے کیا؟ موضوع چھوڑ کے کہیں اور آ جاؤ، آپ گھبرائیے گا نہیں، میں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں آپ کو لے کے جاؤں گا، لیکن پہلے میری مجلس کا مقدمہ سنیے۔ مجلس میں مقدمہ پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صاحب کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگوں زمین پہ جو کچھ بھی کھانے کی چیزیں ہیں وہ کھاؤ، لیکن دیکھ لینا وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، وہ حلال ہو اور طیب ہو۔ دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات۔ ایمان والو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، لیکن وہ مال خرچ کرنا کہ جو طیب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طیب مال ہی اللہ کی نگاہ میں منظور نظر ہے۔ اگر حرام کی کمائی سے مسجد میں بھی پیسہ لگایا جائے تو قبول نہیں ہوتا۔ ایام ازا آ رہا ہے، جملہ سنیے گا، اگر خون پسینے کی کمائی سے 2 روپیے کا بسکٹ بھی بانٹو گے تو حسین قبول کر لے گا، اگر حرام کی کمائی سے شیر مال بھی بانٹو گے تو حسین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ تقاضا کر رہا ہے قرآن، تقاضا کر رہا ہے قرآن، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، لیکن وہ مال خرچ کرنا کہ جو طیب ہو، پاکیزہ ہو، جو تمہیں پسند ہو۔ اس کا مطلب یہ کھانا طیب، مال طیب۔ اس کے بعد پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی زکریا نے دعا کی قال ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے طیب بیٹا عطا کر، پاکیزہ بیٹا عطا کر۔ اس کا مطلب یہ کہ بیٹا بھی طیب، مال بھی طیب، مال بھی طیب، آل بھی طیب۔ اس کے بعد کیا ضرورت رہ گئی؟ کہ پروردگار عالم نے کہا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تمہاری زندگی میں ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس کا طیب ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ زوجیت کا رشتہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے طیب مردوں کے لیے طیب عورتوں کو رکھا ہے، طیب عورتوں کے لیے طیب مردوں کو رکھا ہے، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتوں کو رکھا ہے، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مردوں کو رکھا ہے۔ اے میرے معبود، میرے اللہ، میرے پروردگار،
کے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر طیب لقمے کھاؤ گے تو طیب ہی لہو بنے گا. بھائی جیسا کھاؤ گے ایسا ہی تو اثر ہوگا، جیسا کھاؤ گے ایسا اثر ہوگا، جیسی غذا ہوگی ایسا اثر ہوگا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم طیب غذا کھاؤ. اب میں بہت آہستہ سے ایک مثال آپ تک پہنچاتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم اور ایک بستی کا کوئی نیتا، اس نے ایک دن ایک عالم کی دعوت اپنے یہاں کی. جیسے ہی وہ دسترخوان پر پہنچے، دعوت کھانا شروع کی، انہوں نے لقمہ اٹھایا. لقمے کا اٹھانا تھا کہ فوراً اس نے سوال کر لیا، سرکار آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنے بڑے متقی ہیں، اتنے بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کے جو چرچے ہیں وہ سارے شہر میں ہیں. نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ متقی ہے، نہ وہ پرہیزگار ہے. اور دوسری طرف مجھے دیکھیے سرکار، میں ایک سیاستدان آدمی، میں ایک سیاسی آدمی، لیکن میرے بیٹے کو آپ دیکھیے، میرا بیٹا نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ساری اچھائیاں اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن عالم عالم ہوتا ہے. انہوں نے وہ لقمہ اس کے دسترخوان پہ رکھا. اب دیکھیے منبر کا احترام ملحوظ نظر ہے، اس لیے بہت آہستہ سے اور آسانی سے جملہ آپ تک پہنچاؤں گا. سمجھنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے. انہوں نے دسترخوان پہ لقمہ رکھا اور رکھنے کے بعد میں ایک جملہ کہا، سن، جس دن اللہ نے میرے یہاں میرے بیٹے کو قرار دیا اس دن میری دعوت تو جیسے کہ یہاں تھی. نہیں، بات نہیں پہنچی ہے. کبھی کبھی ان لفظوں میں تو مجلسیں تمام ہو جایا کرتی ہیں. جس دن میری دعوت، جس دن اللہ نے میرے یہاں میرے بیٹے کو قرار دیا اس دن میری دعوت تو جیسے کہ یہاں تھی، اور جس دن اللہ نے تیرے یہاں تیرے بیٹے کو قرار دیا اس دن تیری دعوت مجھ جیسے کہ یہاں تھی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسا لقمہ ہوتا ہے ویسا ہی نسلوں میں اثر جاتا ہے. بات نہیں پہنچی ہے بھائی، جیسا لقمہ ہوتا ہے ویسا ہی اثر جاتا ہے. اگر یہ بات مان لی گئی ہے تو آؤ فیصلہ کرتے ہیں کتنے طیب لقمے تھے جو ابو طالب نے پیغمبر کو کھلائے. پیغمبر کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، مرکز طہارت، شہزادی عصمت، خاتون جنت. کتنے طیب لقمے تھے جو پیغمبر نے علی کو کھلائے. علی کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، دونوں جوانان جنت کے سردار. علی کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، دونوں جوانان جنت کے سردار. ابو طالب کے لقموں میں یہ اثر پایا جاتا ہے کہ ابو طالب جس کی پرورش کر دے اسے بہادر بنا دے. ابو طالب جسے پال دے کائنات میں اس کا جواب ہی نہیں ہوتا. ابو طالب نے پہلا بچہ پالا جسے محمد کہتے ہیں، دنیا میں پیغمبر کا جواب نہیں ہے. دوسرا بچہ پالا علی ابن ابی طالب، کائنات میں علی کا جواب نہیں ہے. اور فقط دو نہیں، ابو طالب جسے پال دے دنیا میں اس کا جواب ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے، تو دلیل سنیے گا. شارح نہج البلاغہ ابو الحدید معتزلی. اب مجھے تکلیف ہوگی اگر آپ اپنی اپنی جگہوں پہ یہ احساس نہ کرا سکے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، چونکہ جملہ میرے قد سے بڑا ہے. ابو الحدید معتزلی کہتا ہے کہ اگر دنیا میں جتنی بھی نسلیں ہیں اگر وہ ابو طالب سے ہوتی تو دنیا میں کوئی بزدل پیدا نہ ہوتا. میں آپ کو لے آیا اس منزل تک جہاں میں آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں فقط ابو طالب کی نسل ہوتی تو دنیا میں کوئی بزدل پیدا نہ ہوتا. ابو الحدید معتزلی کا جملہ بتاتا ہے کہ بزدلوں کا ابو طالب سے کوئی رشتہ نہیں ہے. نہیں، بات ہی نہیں پہنچی ہے. اس کا جملہ بتاتا ہے کہ بزدلوں کا ابو طالب سے کوئی رشتہ نہیں ہے. سیدنا علی ابن ابی طالب سے لے کر سید علی خامنائی تک جتنے ملیں گے سارے ابو طالب کی نسل سے ملیں گے.
جتنے ملیں گے سارے ابو طالب کی نسل سے ملیں گے، اس لیے کہ ابو طالب کی نسل میں کوئی بزدل ہی نہیں ہے۔ سید حسن نصر اللہ ہو، وہ بھی ابو طالب کی نسل میں، سید علی خامنائی ہے، وہ بھی ابو طالب کی نسل میں۔ اب سنیے گا، میں لاؤں گا اس منزل تک، لیکن سنیے گا، ابو طالب جسے پال دیتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ کیا کہا ابو الحدید معتزلی نے کہ اگر دنیا میں فقط نسل ابو طالب ہوتی تو دنیا میں کوئی بزدل پیدا ہی نہ ہوتا۔ سنیے گا، وہ کہتے ہیں 4 بہادر ایسے ہیں کائنات میں، اگر ساری دنیا بھی مل کے ان کا مقابلہ کرے تو دنیا کے جتنے فوجی آئیں گے، جتنے سپاہی آئیں گے، ان کے جسموں پہ سر نہیں بچے گا اور ان کے جسموں پہ خراش تک نہیں آئے گی۔ وہ 4 بہادر اگر مل کے لڑیں تو ساری دنیا کے بہادر ان کا مقابلہ بھی کرے تو ان کے جسموں پہ سر نہیں بچے گا اور ان 4 بہادروں کے جسم پہ خراش تک نہیں آئے گی۔ صاحب وہ 4 بہادر کون کون ہیں؟ سنیے گا، پہلا بہادر مسلم ابن عقیل، دوسرا بہادر عبداللہ ابن جعفر، تیسرا بہادر محمد حنفیہ، چوتھا بہادر عباس ابن علی۔ اب پھر جملہ سنیے، اگر دنیا میں فقط نسل ابو طالب ہوتی تو دنیا میں کوئی بزدل پیدا نہ ہوتا۔ یہ 4 بہادر، اس کا مطلب یہ ان کا جملہ بتا رہا ہے کہ ساری دنیا کی شجاعت ایک طرف، ابو طالب کے فقط 4 بیٹے ایک طرف۔ نہیں، ابو طالب کے فقط 4 بیٹے ایک طرف۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے گا، عقیل، مسلم ابن عقیل، ان کا شجرہ کہاں سے ملتا ہے؟ مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب، عبداللہ ابن جعفر ابن ابو طالب، محمد حنفیہ ابن علی ابن ابو طالب، عباس ابن علی ابن ابو طالب، یہ جتنے ملیں گے بہادر ملیں گے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے گا، آج بھی جو دشمن کے مقابلے پہ کھڑا ہے وہ ابو طالب کے بیٹے ہی کھڑے ہیں، وہ ابو طالب کے بیٹے ہی کھڑے ہیں، کوئی اور نہیں کھڑا ہے۔ اس لیے کہ خون کا اثر ہوتا ہے، لقموں کا اثر ہوتا ہے، خون کا اثر ہوتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر جناب ابو طالب کے بیٹے نہ ہوتے تو آج دنیا میں اسلام بستا ہی نہیں، آج دنیا میں اسلام بستا ہی نہیں۔ آج اگر کوئی سچے اسلام کو پہچانوا رہا ہے وہ تو ابو طالب کے بیٹے پہچانوا رہا ہے۔ صاحب جناب ابو طالب کے بیٹوں کا کمال کیا ہے کہ سنو، یہ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، سن تو ہمیں مٹا دے گا، تو ہمیں ختم کر دے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ظلم کل بھی سر جھکا کے کھڑا تھا، ظلم آج بھی سر جھکانے پہ مجبور ہو جائے گا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے گا، دنیا نے ایک میسج چلایا، 56 ملکوں کا اکیلا بھائی ایران۔ صاحب کیا چلایا میسج؟ 56 ملکوں کا، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیجئے میں کر دیتا ہوں، 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی ایران۔ میں کہتا ہوں لیکن تم نے یہاں عدل سے کام نہیں لیا۔ صاحب عدل سے کام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ ہمارے آیت اللہ خمینی نے 40 برس پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے برادران اہل سنت، ہمارے برادران اہل سنت صرف ہمارے بھائی ہی نہیں ہیں بلکہ ہماری نفس و جان ہے۔ ہم اس دن سے لے کے آج تک یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری نفس و جان ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، 56 ملک ہمارے بھائی ہیں، 56 ملک ہمارے بھائی ہیں۔ جملہ آہستہ سے کہوں گا لیکن اپنی اپنی جگہوں پہ بتا دیجیے گا کہ جملے کی احساس اور جملے کا حساس آپ تک پہنچ رہا ہے۔ صاحب وہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے رہے کہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن جب وقت پڑا تو پتہ چلا جنہیں بھائی سمجھ رہے تھے وہ بہنیں نکلی، جنہیں بھائی سمجھ رہے تھے وہ بہنیں نکلی۔ کسی نے کیا کہا؟ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی ایران۔ میں کہتا ہوں یہاں تم نے عدل سے کام نہیں لیا، اس لیے کہ ہمارے یہاں نہ بھائی بزدل ہوتا ہے نہ بہنیں بزدل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری دریا دلی ہے کہ ہم بہنیں ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں نہ بھائی بزدل ہوتا ہے نہ بہنیں بزدل ہوتی ہیں۔ اگر بھائی سر کٹا دے تو کربلا فتح کرتا ہے،
بھی شام فتح کرتی ہے۔ تو نسل ابو طالب کا کمال یہ ہے کہ یہ جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ ہمیشہ ظلم کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہم ظلم کے سامنے اس لیے آ جاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنے باپ کی وصیت یاد ہے۔ مولا کائنات نے 21 رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت امام حسن علیہ السلام سے ایک وصیت کی تھی، کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا، اے میرے حسن ظالم کے لیے دیوار بن جانا، مظلوم کے لیے مددگار بن جانا۔ ہم اسی وصیت پہ مولا کی عمل کرتے ہیں۔ لائق بیٹوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اچھے باپ کی وصیت پہ عمل کریں۔ اب ایک جملہ اور کہہ دوں، لائق بیٹوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اچھے باپ کی وصیت پہ عمل کریں۔ وہ وصیت کو کیا یاد رکھے گا کہ جسے باپ ہی یاد نہیں ہے؟ وہ وصیت کو کیا یاد رکھے گا کہ جسے باپ ہی یاد نہیں ہے؟ کیا کہا؟ ظالم سے ٹکرا جانا، ظالم کے لیے دیوار بن جانا اور مظلوم کے لیے مددگار بن جانا، یہ مولا کائنات کی وصیت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صاحب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ظلم کے مقابلے پہ ہم ہی اٹھ رہے ہیں، ظلم سے ہم ہی ٹکرا رہے ہیں، ظلم سے ہم ہی لڑ رہے ہیں، یہ شیعہ قوم ہی کیوں لڑ رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں سنو، اور دنیا کی قومیں بھی ظلم کے خلاف کھڑی ہو جاتی اور مسلمان بھی دنیا میں کھڑے ہو جاتے ظلم کے خلاف، لیکن وہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے یہاں خیبر نہیں سنایا گیا۔ وہ یہودیت سے گھبرائی اس لیے رہے، یہودیت سے ڈر ہی اس لیے رہے، اس لیے کہ ان کے یہاں خیبر نہیں سنایا گیا۔ ہمارے یہاں خیبر سنایا گیا۔ صاحب خیبر میں کیا بتایا جاتا ہے؟ خیبر میں بتایا جاتا ہے کہ علی نے اپنی تلوار سے مرحب کے 2 کر دیے، انتر کو فنار کر دیا، حارث کو قتل کر دیا۔ تو ہمارے یہاں نسلوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہودیت شیعت کے مقابلے پہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سورج کے مقابلے پہ کوئی بجھتا ہوا چراغ۔ ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں، گھبراتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے خیبر میں بھی ہرایا تھا، آج پھر ہرایا۔ ہم نہیں گھبراتے، ہم نہیں ڈرتے۔ صاحب کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہمارے یہاں خیبر سنایا جاتا ہے، ان کے یہاں خیبر نہیں سنایا جاتا ہے؟ جانتے ہیں ان کے یہاں خیبر کیوں نہیں سنایا جاتا ہے؟ اس لیے وہ اپنے بچوں کو خیبر نہیں سناتے، اس لیے کہ جب وہ خیبر سنائیں گے تو ان کے بچے ان سے پوچھیں گے کہ خیبر میں پہلے دن کون گیا تھا، دوسرے دن کون گیا تھا، تیسرے دن کون گیا تھا؟ تو جب سنائیں گے تو بتانا پڑے گا جو پہلے دن گئے تھے تیز وہ آئے واپس اس سے تیز۔ بھائی جو پہلے دن تیز گئے تھے وہ اس سے تیز واپس آئے۔ یہاں مجھے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کے جانے کی اسپیڈ کم ہوتی تھی، آنے کی اسپیڈ زیادہ ہوتی تھی۔ جاتے تھے تیز، آتے تھے اس سے زیادہ تیز۔ جب وہ تیز آتے تھے تو صاحب اب کیا بتائیں، کیا بتائیں؟ اب وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ جانے والا کون تھا، 39 دن تک کون گیا؟ تو انہیں بتانا پڑے گا، جملہ بہت آہستہ سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، انہیں بتانا پڑے گا کہ 39 دن تک جانے والے فرار فرد کون تھے اور 40ویں دن خیبر کو فتح کرنے والا کرار مرد کون تھا۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں خیبر سنائی جاتی ہے، ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کل بھی یہودیت کو شکست دی تھی، آج بھی یزیدیت کو، آج بھی یہودیت کو شکست دی ہے۔ نہ ہم کل یہودیت سے گھبرائے تھے نہ آج گھبرائے ہیں، آج بھی خاموش وہ بیٹھے ہیں جو کل خاموش بیٹھے تھے، آج بھی بول وہ رہے ہیں جن کا کل بولا تھا، آج بھی بول وہ رہے ہیں جن کا کل بولا تھا۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودیت ہمارے مقابلے پہ ٹک نہیں سکتی۔ اس نے 7ویں دن سانسیں پھولنے لگی، اس نے 7ویں ہی دن جنگ بندی کا اعلان کرانا شروع کر دیا۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا کیوں لڑنا نہیں چاہتے؟ دیکھیے 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہودیت جانتی ہے کہ اگر ان سے 39 دن تک لڑتے رہے تو 40ویں دن ایران اسرائیل کا 40واں کر دے گا۔ وہ جانتے
7वें दिन کے بعد کہنے لگے اب ہمارے بس کا نہیں ہے. انہوں نے کہا جنگ بندی کرائی جائے. اسی لیے تو اپنے ناجائز باپ امریکہ کو بلایا, آجا بیچ میں آ کے اعلان کر دے ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں خیبر کا نتیجہ پتا ہے, ہمیں خیبر کا نتیجہ پتا ہے. 39 دن تک بھاگتے رہے مسلمان, لیکن 40ویں دن وہی آیا جو آج اس کا بیٹا ایران میں بیٹھا ہے. اور سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے جس نے اس دن خیبر اکھاڑا تھا اس کا نام بھی علی تھا. آج جو وقت کے مرحب سے ٹکرا رہا ہے اس کا نام بھی علی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اے نیتن یاہو, اگر تو اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ تو انتر کا بیٹا ہے تو یاد رکھ خامنائی حیدر کا بیٹا ہے. یاد رکھ خامنائی حیدر کا بیٹا ہے. کیا کہا تھا تم نے؟ 7ویں دن کہنے لگا کہ جنگ بند ہو جانی چاہیے, جنگ ختم ہو جانی چاہیے. 1 ہفتے بھی نہ ٹک پائے. اب میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. 2 وجہ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہیں خیبر یاد ہے, اور دوسری چیز یہ ہمارا دشمن بڑا چالاک ہے. ہمارا دشمن بڑا چالاک ہے, وہ شیعت کے مزاج سے واقف ہے. اگلا جملہ مجلس کا بہترین جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہمارا دشمن بڑا چالاک ہے, وہ جانتا ہے کہ 2 دن کے بعد محرم کا چاند نظر آنے والا ہے. وہ جانتا تھا کہ محرم کے مہینے میں شیعہ قوم کی عورتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں. شیعہ قوم کی عورتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں, وہ جانتا تھا. اور وہ ایک بات اور جانتا تھا کہ اب تک ایران جو میزائلیں مار رہا ہے وہ اسرائیل سمجھ کے مار رہا ہے. جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے گا پھر یہ یزید سمجھ کے ماریں گے. ہائے 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 ہائے, جب محرم کا چاند نظر آئے گا پھر یہ یزید سمجھ کے ماریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعت کا ایک کردار, شیعت کا ایک وجود. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جہاں جہاں بھی دنیا میں مولا کے عزادار ہیں, ایام ازاں آنے والا ہے. کل ممکن ہے کہ محرم کا چاند نظر آ جائے, پرسوں سے آپ ایام ازاں میں داخل ہو جائیں گے. میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ سے, یہ شیعت کا وہ دور ہے کہ جب شیعت محاذ پہ کھڑی ہے, شیعت اپنے مکار دشمنوں سے لڑ رہی ہے. تو جہاں جہاں بھی شیعہ قوم ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. میں جوانوں سے کہتا ہوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میرا میسج دور دور تک پہنچنا چاہیے. جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایام ازاں میں ہم کوشش کریں کہ ہماری مجلسوں میں کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ نہیں بٹنا چاہیے تبرک کی شکل میں. اس لیے کہ ہماری عزاداری کا بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے. پوری دنیا میں بہت سے ملکوں کا اتنا ملکوں کا بجٹ نہیں ہے جتنا عزاداروں کا محرم کا بجٹ ہے, جتنا ہمارا محرم کا بجٹ ہے. تو اب یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی پیسے سے وہ ہمارے ہی مظلوموں پہ ان کا خون بہائے, ان پہ اتیاچار کرے, ان پہ ظلم کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ بھی ہمارا اور وہ ہمارے ہی اوپر میزائل مار رہا ہے, ہمارے اوپر بم گرا رہا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ نوجوان اپنے بزرگوں کو بھی بتائیں, اپنی ماؤں کو بھی بتائیں, اپنی بہنوں کو بھی بتائیں کہ اس محرم میں فقط مولوی کا انتخاب نہ کریں بلکہ تبرک کا بھی انتخاب کریں کہ ہمیں کیا اس محرم میں کیا ہمیں تقسیم کرنا ہے اور کیا تقسیم نہیں کرنا ہے. ہمیں انتخاب کرنا پڑے گا. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ جو ہمارے محلوں میں, ہمارے بازاروں میں, ہماری گلیوں میں جتنے, صرف شیعہ قوم سے نہیں بلکہ میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں, جہاں جہاں پر بھی آپ اپنی دکانوں کو کھول کر بیٹھے ہیں کوشش کیجیے گا کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. اپنی دکانوں پہ نہ رکھیں. اگر آپ کو کسی کی دکان پر اسرائیلی پروڈکٹ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں, اسرائیل کی کولڈ ڈرنک نظر آتی ہیں, تو سمجھ لیجیے گا کہ اس دکان پر وہ کولڈ ڈرنک نہیں رکھی ہے بلکہ اسرائیل کے لیے چندے کی پیٹی رکھی ہے. آپ اس چندے کی پیٹی میں جاتے ہیں اور اس میں جا کے چندہ دیتے ہیں. وہ جو ہمارے خون کو بہا رہے ہیں, جو ہمارے ننھے ننھے بچوں کو قتل کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم جا کر وہاں محاذ پہ نہیں لڑ سکتے، ہم میدان جنگ میں نہیں اتر سکتے کیونکہ ہم دوسرے ملک میں رہتے ہیں، لیکن ہم کم از کم یہاں سے بائیکاٹ تو کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں، ہم بتائیں دشمن کو۔ لوگ کہتے ہیں صاحب کیا ہوتا ہے بائیکاٹ کرنے سے؟ میں کہتا ہوں بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ عالمی پیمانے پر اس کی رپورٹس دیکھیے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے معیشت کی، جب سے آپ نے اس کی چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑا ہے۔ وہ گھبرا رہا ہے، نئے نئے حربے استعمال کر رہا ہے، اس نے اپنے سامان کی قیمتوں کو گرانا شروع کر دیا ہے۔ آپ کہتے کیا ہوتا ہے؟ اما بوند بوند سے گھڑا بھرتا ہے۔ ہر ایک شیعہ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماہ ایام اعضاء میں کوشش کرے کہ وہ دشمن کا بائیکاٹ کرے۔ سنیے گا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، محرم کے زمانے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے کرداروں کو اس قدر سجائیں اور سنواریں، اس قدر مزین کریں کہ ہماری انانیت پیچھے رہ جائے، حسینیت آگے نکل جائے۔ انانیت آگے پیچھے رہ جائے، حسینیت آگے نکل جائے۔ آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ تو سنیے گا، اگر ہم مجلس کرتے ہیں تو اس لیے مجلس نہ کرے کہ میری شہرت ہو جائے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے عزت مل جائے۔ تبرک اس لیے نہ بانٹے کہ شہرت مل جائے، مجلس اس لیے نہ کرے کہ شہرت مل جائے، نوحہ اس لیے نہ پڑھے کہ شہرت مل جائے، مجلس اس لیے نہ پڑھے کہ شہرت مل جائے، مرثیہ اس لیے نہ پڑھے کہ شہرت مل جائے۔ کوشش کریں کہ اس محرم میں حسین مل جائے، کوشش کریں کہ اس محرم میں حسین مل جائے، اس لیے کہ جسے حسین مل جاتا ہے اسے شہرت خود بخود مل جاتی ہے۔ جسے حسین مل جاتا ہے اسے شہرت خود بخود مل جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کسی کو چھپنے نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا، جب انہوں نے اپنے دشمن کو نہ چھپنے دیا تو اپنے ذاکر کو کہاں چھپنے دیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بچے نے نوحہ پڑھا، وہ پوری دنیا کے موبائل پہ آ گیا، پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ ایک آدمی نے رباعی پڑھی، ساری بستی اسے پہچاننے لگی۔ ایک آدمی نے نوحہ پڑھا، سارا شہر اسے پہچاننے لگا، اس لیے کہ حسین کسی کو چھپنے نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین جب مدینے سے نکلے تھے تو یہی کہہ کے نکلے تھے کہ میں اپنے دشمن کو بھی نہیں چھپنے دوں گا۔ اب تک اہل بیت کا دشمن مدینے کی گلیوں میں چھپا رہا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل دوں گا کہ کیسے چھپا رہا۔ پیغمبر اسلام کو زہر دیا گیا، قاتل مدینے کی گلیوں میں چھپا رہا۔ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگائی گئی مسجد کوفہ میں، ابن ملجم تو سامنے آیا لیکن اصل قاتل چھپا رہا۔ امام حسن کو زہر دیا، جادہ بنت اشج تو سامنے آئی لیکن جس نے زہر بھیجا تھا وہ چھپا رہا۔ جناب سیدہ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، آج تک پابندی ہے کہ ہم کھل کے ان منافقوں کا نام نہیں لے سکتے، قاتل چھپا رہا۔ لیکن امام حسین کی آواز آئی، میں اب مدینہ چھوڑ کے کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں۔ اب تک دشمن مدینے کی گلیوں میں چھپا رہا لیکن اب کربلا کے میدان میں چھپنا نہیں پائے گا۔ اب تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ علی اصغر کے تیر مارنے والا کون ہے، اکبر کے نیزہ مارنے والا کون ہے، حسین کے گلے پہ خنجر چلانے والا کون ہے۔ اب دنیا کے سامنے آئے گا، ان کے چہروں سے نقاب اتاری جائے گی، پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے دشمن کون ہیں، ظلم کرنے والے کون ہیں، مظلوم کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام نام ہے اس ذات گرامی کا کہ جس نے آخری وقت میں بھی اپنے دشمن سے حجت تمام کی ہے۔ خدا کی قسم، انسانیت لرز اٹھتی ہے، انسانیت تڑپ اٹھتی ہے اگر اس کے ساتھ میں کہیں ایسا سانحہ گزرتا ہے۔ انسانیت لرز جاتی ہے۔ جوان بیٹے کی میت اٹھانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اپنی آغوش میں 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگتے ہوئے دیکھنا یہ کسی باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ اپنے برابر کے بھائی کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھانا
یہ آسان نہیں ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جب سب کی شہادتیں ہو گئیں، بیٹے شہید ہو گئے، انصار قتل ہو گئے، بھائی مارا گیا، اور اس کے بعد امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہو کر ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اگر اب بھی تم میرے قتل سے باز آ جاؤ تو میں حسین تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں حسین تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اللہ امام حسین علیہ السلام کا حوصلہ، اللہ اللہ امام حسین علیہ السلام کی وہ منزل کہ جب امام حسین علیہ السلام جانتے جب آخری وقت آیا، چونکہ یہ ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجھے پتہ چلا کہ مرحوم عزاداری میں امام حسین کی مجالس میں مسلسل شرکت کیا کرتے تھے، اہل بیت کی محبت ان کے دل میں پائی جاتی تھی، صوم و صلات کے پابند تھے۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا کہ آج ایک مومن اس دنیا سے گیا ہے، آج اس کے چہلم کی مجلس ہو رہی ہے، پھر بھی اس خراب موسم کے باوجود بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر اتنے لوگ آج خانوادے کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ اگر اب بھی کسی خانوادے کو مزید تسلی چاہیے تو چلو وہ کربلا کی طرف رخ کرے اور کربلا کی طرف دیکھے کہ ایک بیٹا زنجیروں میں جکڑا کھڑا ہے، باپ کا لاشا بے غور و کفن، ہائے رے سید سجاد، باپ کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہے، سید سجاد زنجیروں میں جکڑے، اور ایک جملہ کہتے ہیں، اے بابا سید سجاد کی غیرت کیسے گوارا کر لے، باپ کا لاشا، تپتی ہوئی دھوپ، آج جوان بیٹا موجود، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جوان بیٹا موجود ہے۔ میں کہوں گا اس خانوادے سے کہ جس نے آج ایک باپ کے چہلم کی مجلس کا انعقاد کیا ہے، ان بھائیوں سے کہ آج جس کے بھائی کی مجلس ہو رہی ہے، میں کہوں گا ان بہنوں سے کہ جن کے بھائی کی مجلس ہو رہی ہے، کتنے خوش نصیب ہیں آپ، لیکن کبھی زینب کی طرف دیکھو، ارے ایک برس گزر گیا، حسین کا چہلم نہ کر سکی، آئے زینب، آئے حسین، ایک برس گزر گیا۔ جانتے ہیں آج پرسہ دینے کے لیے، آج پرسہ دینے کے لیے مومنین آ گئے، آج ایک خانوادے کو تسلی دینے کے لیے مومنین آ گئے، لیکن جانتے ہیں کبھی آل محمد سے پوچھا ہوتا کہ اس پرسے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کبھی آل محمد سے پوچھئے کہ اس پرسے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب سید سجاد اور جناب زینب شام سے رہا ہونے کے بعد اپنے وطن مدینہ آئے تو جب 3 دن گزر گئے تو جناب زینب نے امام سید سجاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے میرے لاڈلے، ارے ہمیں کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، ہمیں کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ کتنی تمنا تھی جناب زینب کے دل میں پرسے کی، کتنی تمنا تھی جناب سید سجاد کے دل میں پرسے کی۔ سنیں یہ کتنی تمنا تھی، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تو پیغمبر اسلام کے روزے کے قریب اس لٹے ہوئے قافلے کے خیموں کو نصب کیا گیا، اور سید سجاد نے بشیر سے کہا، بشیر جاؤ مدینے میں خبر کر دو کہ حسین کا اجڑا ہوا قافلہ آیا ہے۔ بس یہ خبر محمد حنفیہ نے سنی، اور محمد حنفیہ روزہ رسول کے قریب پہنچنے کے بعد میں جب لوگوں کا ہجوم دیکھا تو ایک کیا دیکھا کہ کوئی بوڑھا ہے جو اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ارے وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے۔ محمد حنفیہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے ضعیف، کیا تجھے پتا ہے میرا بھتیجا سجاد، اے ضعیف کیا تجھے پتا ہے کہ میرا بھتیجا سجاد کا ہے؟ اتنا کہنا تھا، اس ضعیف نے اپنی گردن کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا امی۔ اتنا کہنا تھا، محمد حنفیہ اس کی برابر سے گزر گئے۔
پھر کچھ لوگوں سے سوال کیا کیا تمہیں پتہ ہے کہ میرا بھتیجا زین العابدین کا ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا، پھر وہ آئے اور اس ضعیف کی برابر سے گزر گئے۔ پھر سید سجاد نے کہا السلام علیکم یا امی، اے چچا آپ پہ میرا سلام۔ جب دوبارہ سلام کیا تو محمد حنفیہ ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے ضعیف تو مجھے بار بار چچا کہہ کے کیوں سلام کر رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا سید سجاد تڑپ گئے، محمد حنفیہ کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا، اے چچا نہ پہچانا آپ کا بیمار بھتیجا سید سجاد۔ محمد حنفیہ نے گلے میں باہوں کو ڈال دیا، اے میرے لال یہ حالات، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی محمد حنفیہ نے امام سید سجاد کے گلے میں باہوں کو ڈالا، سید سجاد نے دونوں باہوں کو پکڑا اور ایک جملہ کہا، اے چچا اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیجئے۔ اتنا کہنا تھا، محمد حنفیہ نے کہا، اے میرے لال کیا ہوا، کیوں اپنے میرے ہاتھوں کو ہٹا دیا؟ سید سجاد کہتے ہیں، اے چچا دیکھیے، ارے میری گردان توخ خاردار کربلا سے شام، آپ کا بھتیجا ماں بہنوں پھوپھیوں کے کھلے سر۔ آئیے منقلب بار اللہ تجھے واسطہ بار امام چار دماغ سنین پنجتن پاک کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔